السلام علیکم ناظرین، میں زاہد عباس سید پروگرام آگاہی سرزمین ٹی وی کا لے کر حاضر خدمت ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے ساتھ آج جو ہستی موجود ہیں وہ اردو ادب کی ایک معتبر شخصیت ہیں، ان کا ایک نام ہے، ایک مقام ہے۔ ناظرین، ادب میں قادر الکلامی کی جو انتہا ہے وہ شاعری ہے، اور شفقت اللہ مشتاق صاحب کا جو شاعری میں قادر الکلام شاعر ہیں اور وہ مافی الضمیر بیان کرنے کا سلیقہ بھی جانتے ہیں، اور ان کی رفعت خیال جو ہے وہ تشت ازبام ہے۔ انہیں دنیا جانتی ہے، زمانہ ان کا معترف ہے۔ اگر ماضی میں چلے جائیں تو مصطفیٰ زیدی سے لے کر پروین شاکر اور مرتضیٰ برلاس تک بیوروکریسی میں بہت سارے شاعروں نے اپنے آپ کو منوایا ہے، اور اب اس عہد کے جو عہد ساز شخصیت ہیں وہ قبلہ شفقت اللہ مشتاق صاحب ہیں، اور ان کے لیے مجیب الرحمن شامی جیسے جید صحافی بھی ان کی اعتراف کرتے ہیں، اور اپنے پروگرام میں ان کے پورا پروگرام ان کی شان میں انہوں نے کیا ہے، اور ان کی شاعری، ان کی نعت خود پیش کی، اور ان پر بہت زیادہ انہوں نے ان کے گن، اور ظاہر یہ ان کا ہنر ہے جو عوام تک آنا چاہیے۔ اور ہم آج اس محفل میں اپنے پروگرام میں جناب شفقت اللہ مشتاق صاحب سے وہ تمام کچھ جاننا چاہیں گے جو انہیں ایک بہت بڑے انسان اور ایک بڑے افسر سے لے کر ایک انتہائی قادر الکلام شاعر بنانے کا ذریعہ بنے ہیں۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں جو باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی عظمت ہے اور آپ کا حسن نظر ہے، ورنہ من نانم کے من دانم۔ یہ جو شاعری کی آپ نے بات کی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بنیادی طور پہ دیکھیں یہ شاعری جو ہے، اس کا جو ارتقاء ہوتا ہے یا آغاز ہوتا ہے، اس کے پیچھے کئی عوامل ہیں۔ ایک سب سے بڑا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس علاقہ سے ہیں، جی۔ نمبر دو، آپ نے کہاں تربیت پائی، بالکل، وہ تعلیمی ادارے جہاں آپ نے تعلیم و تربیت حاصل کی، استاد کیسے ملے۔ اچھا، سب سے زیادہ تو قطع کلامی معاف وہ ماں کی گود سے سیکھتا ہے بچہ، تو گھر سے آپ کو یہ تربیت، کیونکہ پہلی آپ کی جو درس گاہ ہے وہ ہے ہی آپ کی والدہ کی جو گود ہے نا، وہ درس گاہ ہے۔ اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا جو تعلق ہے نا وہ پیر محل سے ہے۔ اب پیر محل کو اگر جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے ایک طرف جو ہے وہ سلطان باہو ہے، جی، دوسری دفعہ میاں جی، دوسری طرف میاں علی حیدر ملتانی ہے۔ اچھا، اس کے آگے اگر ساہیوال کی طرف دیکھا جائے تو پنجابی کا پہلا جو شاعر ہے بابا فرید ہے، بابا فرید ہے، تو اب گاں شکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہمارا، چونکہ میں جو میٹرک کرنے کے بعد میں فیصل آباد آ گیا تھا، اب فیصل آباد میں نے دیکھا ہے کہ شاعری بہت زیادہ تھی، بڑے بڑے شاعر دھیمے مزاج کے، ہاں دھیمے ماحول آپ کو ایسا ملا۔ اچھا، وہاں ہمارے جو استاد تھے، جیسے اندر کے شاعر کو مرنے نہیں، جیسے ڈاکٹر ریاض مجید تھے، ایک ریاض احمد ریاض صاحب تھے، محمود انور صاحب تھے، یہ بہت بڑے نام تھے یہ شاعری کے حوالے سے۔ اچھا، اب ان لوگوں کو جب ہم دیکھتے تھے، اچھا دوسرا یہ ہے کہ دیہاتی جو بیک گراؤنڈ ہوتی ہے نا، اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے جو وارث شاہ ہے نا، یہ وہاں روٹین میں اس کے شعر پڑھے جا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ جب بھی کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اپنی گفتگو بچپن میں یہ ازبر تھے، ہاں، کوئی اپنی گفتگو کہانی کی صورت مستند بنا کے پیش کرے تو وہ وارث شاہ کے شعروں کا سہارا لیتا ہے۔ اسی طرح حضرت علامہ محمد اقبال ہیں۔ اب علامہ محمد اقبال جو ہے نا، وہ دیہات میں جتنے لوگ تھوڑا سا ریلیجن کی طرف راغب ہوتے ہیں یا پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کو غالب علامہ اقبال اور غالب یاد ہوتے تھے۔
اچھا جو ہم سے پہلی جنریشن تھی اس وقت چونکہ پرشین بڑی مقبول تھی تو ہر بندے کو جو ہے نا فارسی میں شعر جو تھے وہ بڑے یاد ہوتے تھے. اب میں ہمارے گاؤں کا جو امام مسجد تھا وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ اس کو شیخ سعدی کا کافی کلام زبانی یاد تھا. اسی طرح مثنوی مولانا روم جو تھی وہ اس کو زبانی یاد تھی. اب ایسے لوگوں کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں تو شاعری تو یقیناً ایک ٹیلنٹ ہو تو تب کی جاتی ہے. آپ نے بجا فرمایا کہ میرا بھی تعلق عارف والے سے ہے. تو میرے جو گاؤں کا مؤذن تھا محمد, اسے امام جعفر صادق علیہ السلام کا آدھے سے زیادہ کلام زبانی یاد تھا. بلکہ وہ میرے ایک شعر تھا کہ ایک زمانے نے گواہی میری دی ہے اس کی نظروں میں ہوں میں مورد الزام ابھی. تو انہوں نے, میں نے کہا یہ ذرا تھوڑا سا عیب تنافر ہے اس میں. انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے کوئی 4-5 شعر سنائے جن میں انہوں نے نے کا استعمال کیا تھا. تو یہ وہ لوگ ناپید ہو گئے ہیں. نہیں وہ لوگ اب ہیں ہی نہیں نا. ایک تو یہ اچھا میں گستاخی معاف ہوا ہے آپ سے, ایک تو یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے میٹرک کے بعد اور آپ کا جو ابتدائی سفر تھا شعری سخن کے سے اس کا جو تلازمہ ہے وہ کہاں سے جڑا آپ کا؟ آپ کو کوئی یاد ہے کہ بچپن میں کب پہلا شعر کب کہا تھا؟ نہیں شعر جو ہے نا وہ تو میں نے آج سے کچھ 6-7 سال پہلے جو ہے نا وہ شعر کہنا شروع کیے. اچھا. لیکن جہاں تک شاعری کے ساتھ تعلق ہے وہ پرانا ہے. کیونکہ میں نے جیسے بتایا کہ ہمارے تو جو میرے والد صاحب تھے چونکہ ان کا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تھا. اچھا میرے ایک ماموں تھے, ان کا بڑا شوق تھا صوفی شاعر, تقریباً ان کو زبانی یاد تھے. اچھا اسی طرح علامہ اقبال کی شاعری کا گہرا شغف ان کو تھا, شعور رکھتے تھے وہ علامہ اقبال کی. اب جب وہ پڑھتے تھے بے شمار شعر ایسے تھے جو ہم نے گھر سے ہی سن لیے تھے. بعد میں چونکہ ڈیبیٹر رہا ہوں. اچھا وہاں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ڈیبیٹر ہوتا ہے وہ اپنی بات کو مدلل کرنے کے لیے شعر کا سہارا لیتا ہے. بالکل صحیح. تو تبھی جا کے نا ایک ٹھوس دلیل کے طور پہ وہ سامعین کے سامنے پیش کرتا ہے جو ڈیبیٹر ہوتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے پھر بیت بازی میں بھی میں حصہ لیتا رہا تھا. اس وقت بھی بیت بازی میں جیتنے کے لیے آپ کو بے شمار اشعار یاد کرنا پڑتے تھے. اچھا اس سے ہٹ کے نا میں نے ایک دفعہ CSS میں 200 کا اردو بھی رکھا تھا. اچھا اس میں جملہ شعراء کرام میں نے پڑھے ہیں. یعنی ولی دکنی جو ہے ایون وہ جو ہے امیر جو ہے کیا ہے نہیں جو پہلا شاعر ہے اردو کا نا جس کو یہ جو تھے خواجہ نظام الدین محبوب الہی سے امیر خسرو. اب میں نے وہاں جب پڑھا تو پہلے جب میں پڑھ رہا تھا نا اس وقت اردو میں نے دیکھا تھا کہ پہلے یہ ولی دکنی کو پہلا شاعر مانا جاتا تھا. اچھا اسی دوران امیر خسرو کی ایک غزل جو تھی نا وہ بعض محققین جو اردو کے تھے ان کو مل گئی, جس کا وہ ایک مصرع ہے کہ سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. اچھا اس سے جو اردو محققین تھے وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ چونکہ ولی دکنی سے ان کا بہت پہلے کا پیریڈ ہے اور یہ جو لفظ ہیں یہ خالصتاً اردو کا آغاز لگ رہا تھا. تو اس لیے اس غزل کو مد نظر رکھ کے پھر ایک رائے قائم کی گئی کہ شاید امیر خسرو جو تھے وہ اردو کے پہلے شاعر تھے. پھر اس کے بعد مزید تحقیق کے نتیجے میں پتہ چلا کہ محمود آف غزنہ کے دور میں بھی ایک شاعر تھا ماشاءاللہ, جو اس کی شاعری کو اگر دیکھا جائے تو وہ بالکل آغاز لگ رہا ہے جیسے اردو زبان کا پہلا شاعر وہ تھے. تو یہ چیزیں میں نے اب یہ جو آپ کا دلی تھا, دلی کے جتنے اس وقت کا شاعری ماحول تھا وہ میں نے پڑھا. اچھا پھر اس کے بعد جو تھا لکھنوی طرز ادب جو تھا وہ بھی وہ بھی ہم نے پڑھا. ہاں اس کے بعد غالب ایک پورا دبستان غالب ہے جی وہ ہم نے دیکھا. ہاں اس کے بعد اگر نثری کی بات کی جائے تو پہلے اردو جو تھی نا وہ نثر میں بڑی مشکل استعمال کی جاتی. سر سید احمد خان اور ان کے رفقائے کار نے پہلی دفعہ یہ کہا
کہا کہ جی چونکہ یہ زبان عوام کی زبان بنانا چاہیے، یہ تو ابھی تک خاص کی زبان ہے، صحیح، لہذا اس کو نا اس کے جو الفاظ ہیں وہ آسان استعمال کیے جائیں۔ میں آپ کو پھر زحمت دوں گا، اپنے شفقت اللہ مشتاق صاحب آپ کو بہت زیادہ مطالعہ ہے، اور لیکن میرے ناظرین آپ سے چاہیں گے، آپ کے بارے میں سننا چاہیں گے کہ آپ نے جب شاعری شروع کی، ظاہر ہے جیسے مرتضیٰ برلاس کہتے تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ افسروں میں شاعر اور شاعروں میں افسر، کہیں ایسا معاملہ تو نہیں درپیش رہا؟ میں یہی اصل میں یہ پچھلی جو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کیسے آپ نے، میں نے یہی اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ جو بیک گراؤنڈ ہے نا، پس منظر، اس وجہ سے شاعری میں اٹریکٹ تو تھا ہی سے۔ صحیح۔ پھر ایک وقت آیا جب میں نے شعر کہنے شروع کیا۔ اچھا وہ جب شعر اچھے خاصے میں غزلیں لکھ لیتا تھا اور رکھ لیتا تھا اپنے ذوق کی تسکین کے لیے، تو ذہن میں ہی نہیں تھا کہ اس کو کتابی شکل دی جائے گی۔ اچھا میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ چونکہ بڑے بڑے جید شاعر ہو گئے، اب ان شعراء کی موجودگی میں کہاں ان کا کلام اور کہاں میرا کلام، لہذا میرا یہ کسی طرح بھی ارادہ نہیں تھا۔ تو یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، پروفیسر ہیں، انہوں نے ایک دن مجھے کہا جی کہ وہ آپ کے اچھے خاصا کلام موجود ہے، اس کو کتابی شکل دلواتے ہیں۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ یار اتنے بڑے بڑے شعراء کی موجودگی میں ہمارا کلام کیا؟ تو اس نے کہا اپنا رنگ ہے، اس نے یہی بات آپ والی کی، اس نے کہا جی یہ آپ کی غلط فہمی ہے، دیکھیں جی ہاں یہ آپ کا تخلیقی کام ہے اور آپ کے جو آپ نے اپنی نظر سے دیکھا ہے، جو آپ نے اس کو محسوس کیا ہے، وہ آپ کا منون جو آپ کا باہر آئے گا وہ اور طریقے سے۔ اس نے بھی یہی بات کی۔ اب چونکہ میں نے شاعری تو اردو سے سٹارٹ کی تھی، لیکن اس میں بعد میں نے پھر پنجابی بھی شاعری شروع کی۔ یہ بہت اچھا کیا، کیونکہ میں فیض صاحب سے آخری دنوں میں ملا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یار یہ جو میں نے شاعری کی نا اردو کی، یہ میں نے ٹرانسلیشن کی ہے، مجھے خیال تو پنجابی میں آتا ہے، میں میری مدر ٹنگ پنجابی، تو مجھے، اور انہوں نے پھر آخری دور میں 83 84 میں انہوں نے جو غزلیں کہیں، نظمیں کہیں ہیں، وہ پنجابی میں کہیں ہیں۔ ان کی فلسطین کی یہ نظم جو وائرل ہوئی آج کل، یہ پنجابی میں تھی۔ صحیح۔ تو یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ وہ پنجابی پھر میں نے کی طرف آئے، اپنا ڈائریکٹ آپ نے اپنا جو ہے تخلیق جو ہے وہ اس کو پنجابی بھی یوں آئی کہ ایک دن جو تھا نا وہ میں نہا رہا تھا، اچھا، تو اچانک جو ہے نا ایک شعر میرے ذہن میں، شعر آپ کو پتہ ہے یہ کومپلوں کی طرح ہوتے ہیں، وہ جسٹ کومپلوں کی طرح پھوٹ پڑتے ہیں، بالکل صحیح۔ تو وہ میرے ذہن میں ایک شعر آیا پنجابی کا، جب میں نے پہلا پنجابی کا شعر کہا ہے نا کہ مینوں شعر سنانے پہ گئے، واہ واہ واہ، دل دے تار ہلانے پہ گئے، سجے کھبے ویکھ کے دشمن ستے یار جگانے پہ گئے۔ تو اس کے بعد میں نے یہ پنجابی کی شاعری بھی شروع کر دی۔ کیا پن ہے، شعری محاسن کا خیال رکھا گیا ہے، اور یہی اصل میں شاعری کے بارے میں تو یہ ہو جاتی ہے، یہ شعوری کوشش نہیں ہوتی، یہ الہامی ایک قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے خدا داد گاڈ گفٹڈ چیز ہے جو آپ کو عنایت ہوئی ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ باقی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ماحول بھی ایسا ملتا رہا ہے، بالکل صحیح۔ پھر میں قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی چونکہ میں پڑھتا رہا ہوں، تو وہاں بھی اس وقت جو تھا نا یہ فتح محمد ملک صاحب، اچھا، تو آپ کے دوست کولیگ آپ سے کچھ تھوڑا سا روب بڑا آپ کا، یا کیا محسوس کیا آپ نے؟ اصل بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا نا، پہلے تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ اگر شاعری کو آپ باکثرت سنانا شروع کر دیتے ہیں نا، تو ہماری چونکہ سول سروس میں ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ آپ کے خلاف پروپیگنڈا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہر وقت ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے اس میں بیلنس رکھا ہے۔ صحیح، ہم نے کبھی بھی شاعری کو ملازمت پر اور ملازمت کو شاعری پر سوار نہیں ہونے دیا۔ یہ نہیں ہے کہ اب میرے کام کا وقت ہے اور میں بیلنس رکھا شاعری کرنا شروع کر دوں، یہ اپنی ذات کے ذوق کی تسکین کے لیے اس کو پیشہ ورانہ وہ نہیں بنایا، نہیں۔ دوسرا میں نے ذریعہ معاش بھی نہیں بنایا، نا۔ دوسرا دیکھیں یہ شاعری جو ہے نا دو قسم کی، ایک یہ ہے کہ میں مطالعے کی بنیاد پر اور مشاہدے کی بنیاد پر سوچ بچار کر کے باقاعدہ شعر تخلیق، ظاہر ہے جو آپ کنسیو کرتے ہیں، جو جتنا آپ کا وہ مبلغ علم زیادہ ہوگا اتنا آپ کا وہ
خیال کی رفت زیادہ ہو جاتی ہے، اڑان بھی زیادہ ہاں. لیکن میرا تو یہ ہوتا ہے کہ میں شعر اسی وقت ہی کہتا ہوں جب پہلا شعر جو ہے نا وہ میرے شعور میں آتا ہے، یعنی دل و دماغ میں گونجتا ہے، لاشعوری طور پہ آتا ہے. ہاں اس کے بعد جو دوسرے شعر ہیں نا، تو چونکہ آپ اس ماحول میں بھی جا چکے ہوتے ہیں، شاعری ہوتی اس وقت ہے جب آپ ایک خاص ماحول، پھر آپ کا وہ موڈ بن جاتا ہے، اس کو آپ کا ماحول بن جاتا ہے. اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پہ دیکھیں نا، میری ایک مطالعے کی بیک گراؤنڈ ہے، اچھا میرے تجربات ہیں، میرے مشاہدات ہیں. اب یہ ہر آدمی کے ہوتے ہیں بالکل، لیکن جو شعری صلاحیتوں کا حامل شخص ہوتا ہے وہ بعض اوقات جب ان چیزوں میں کھو جاتا ہے نا، تو کھونے کے بعد وہ ایک خیال سامنے لے کے آتا ہے جو سرفیس پہ آتا ہے تو وہ شعر ہوتا ہے. اور شعر جو ہے نا، شعر ہوتے ہیں، یہ حضرت معانی فرماتے ہیں کہ شعر دراصل ہے وہی حسرت جو سنتے ہی دل میں اتر جائیں، سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں. اچھا اگر وہ اس طرح نہیں ہے تو وہ شعر نہیں ہوتا. اب میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ جب شعروں کی اپنے علامہ اقبال نے بھی یہی کہا ہے، یہی مضمون ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی. اور شعر آپ کے ماشاءاللہ ابھی ہم نے سنے ہیں، وہ بہت ان کا اڑان اور ان کی پرواز وہ سیدھا دل میں پیوست ہوتے ہیں ماشاءاللہ. آپ سے اب کلام بھی سنیں گے، لیکن پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں کہاں تعینات رہے اور کس کس ماحول میں آپ کو کوئی حوصلہ افزائی ہوئی، کہاں آپ کو یہ دقت ملی، شعر کہنے کا کوئی ڈھارس بندھائی گئی یا کسی نے حوصلہ شکنی؟ بنیادی طور پہ میں سب سے پہلے نوکری کا آغاز تو میں نے کبیر والا ڈسٹرکٹ خانے وال سے کیا. خانے وال میں ہم مجسٹریٹ رہے. اس کے بعد جو ہے میں فیصل آباد میں رہا ہوں کافی سال، پھر سرگودا بھی رہا، ساہیوال میں بھی رہا، ڈی سی بہاول نگر بھی رہا، اور اس کے بعد اب لاہور رہ رہے ہیں. دیکھیے میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ مثبت انداز سے سوچتے ہیں اور مثبت انداز سے زندگی گزارتے ہیں، اور یہ جو آپ گزار رہے ہوتے ہیں نا یہ لوگوں کو بھی نظر آئے. بالکل، کیونکہ دیکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ جب تک مارکیٹ نہیں ہوتی، اب میں آپ سے ملتا ہوں نا، اگر میں جیسچر دے کے اپنے گفتگو سے، اپنے عمل سے، اپنے فعل سے یہ ثابت نہیں کر سکتا آپ پہ کہ میں جینون آدمی ہوں، تو اس وقت تک آپ بھی میرے بارے میں گو مگو کا شکار رہیں گے. اچھا ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ کی جائے، اچھے طریقے سے گفتگو کی جائے. اگر کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو کر دیا جائے، نہیں تو اس کو اچھے طریقے سے بتا دیا جائے کہ یہ ہمارے کرنے کا نہیں، یہ فلاں شخص کے کرنے کا ہے یا فلاں ادارے کے کرنے کا ہے. اچھا اللہ جانتا ہے کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ میں نے تو پوری نوکری میں اس طرح کا رویہ اختیار کیا ہے، اور میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ چونکہ کائنات ریسیپروکیشن کی بنیاد پہ ہے. میں اگر آپ کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا نا تو آپ میری طرف ہاتھ بڑھائیں گے، اگر میں آپ کو تمانچے ماروں گا تو آپ مجھے تمانچہ ہی ماریں گے. تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جب بھی ہم نے لوگوں سے اچھے طریقے سے گفتگو کی ہے تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کی ہے. اچھا ہمارے افسران نے ہماری ہمیشہ سرپرستی کی ہے. کلیگز جو ہیں وہ چھوٹا موٹا کوئی ظاہر ہے وہ تو ہوتا ہے، لیکن میں نے کوئی مین یہ نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے ہمارے خلاف سازش کی ہو. ماشاءاللہ یہ بہت اچھا آپ کے ساتھ ماحول آپ کو ادبی علمی ملا. یہ دوسرا سر ایک بڑی سادہ سی بات ہے، اصل ہمارے ہاں جو آج کل سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دوش دیتے ہیں. حالانکہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی آپ کے خلاف کوئی حرکت کر رہا ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے آپ کو اپنی اسیسمنٹ کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ نادانستہ طور پہ کوئی آپ سے ایسا فعل سرزد ہو رہا ہو جو دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہو، لہذا وہ میسج غلط جا رہا ہو، لہذا آپ نے اپنی یہ سب سے بڑا پرابلم ہماری نیشن کے اس وقت یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دوش دے رہے ہیں. میں چاہ یہ رہا ہوں کہ میں تو ٹھیک ہونا ہے یا نہیں ہونا، باقی ٹھیک ہو جائیں. حالانکہ یہ جو ہے نا یہ علامہ اقبال کا جو خودی کا تصور ہے، خودی کا تصور علامہ اقبال کا ہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی خود سری، خودی ہے یہ کہ اپنے آپ کو پہچانو. اور جب اپنے آپ کو آپ پہچانیں گے، خودی کو کر بلند کہ اپنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب جب آپ اپنی اصلاح کریں گے، اچھا اپنی تربیت کریں گے، اپنی نوک پلک سنواریں گے، اپنی سوچ کو پختہ کریں گے، لوگوں کو جیسچر دیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ ہیں وہ آگے سے آپ کو روڑے ماریں گے یا آپ کو بدتمیزی کریں گے یا آپ کے ساتھ مس بیہیو کریں گے. کیونکہ لوگ جو ہے نا جی، لوگ پیپل آر دی جج.
لوگ بھی جج ہوتے ہیں. بالکل یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی ججمنٹ نہیں ہوتی, لوگوں کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے میں نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ ہم نے تو لوگوں کے پیار لیا ہے, محبت لی ہے, اور میں سمجھتا بھی یہی ہوں کہ کائنات میں دیکھیں آپ اگر کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو میٹھے بول تو دے سکتے ہیں. بالکل صحیح. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے, وہ جسٹ آپ اس کو پوچھ لیں, آپ محبت سے مل لیں, آپ اس کو چائے نہیں پلا سکتے, پانی کا گلاس تو پلا سکتے ہیں, تو وہ ہمیشہ اچھی یادیں لے کے آپ سے چلا جاتا ہے. تو اگر اس طرح کا رویہ ہو تو پھر ایسی بات نہیں ہوتی. باقی دیکھیں نیگیٹو جو شر ہے نا, شر اس کا وجود تو ہے, وہ تو ظاہر ہے. اب آپ کی پلاننگ اور منصوبہ بندی ایسی ہو کہ شر کی آپ نے بے کنی کرنی ہے. ہاں, تو وہ میری ایک غزل کا ایک شعر بھی ہے کہ اس کے من کا شر تو دیکھو, واہ, اس کے من کا شر تو دیکھو, خیر بھی جس کو شر لگتا ہے, خیر بھی جس کو شر لگتا ہے. اب یہ تو آپ نے آج کل جو اسرائیل کے وزیر اعظم نے وہ معصوم بچے مارنے کے بعد کہا ہے کہ ہم انسانیت کی بقا کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں. بھلا بندہ پوچھے کہ ایک دن کے بچے کو مار کے تم کون سا انسانیت کی فلاح کی بات کر رہے ہو؟ تو آپ کا یہ خیال جو ہے یہ اسی عہد کے اس تناظر میں دیکھا جائے تو آپ نے ایک بہت بڑا میسج دیا ہے. اصل جو اس شر کو آپ نے بے نقاب کر دیا ہے. بین الاقوامی آفاقی کلام ہے آپ کا ماشاءاللہ. جی, تو بین الاقوامی سطح پہ اگر دیکھا جائے نا, جو آپ نے فلسطین کی بات کی ہے, اصل بات یہی ہے کہ یہ جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں نا, یہ اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے نا اپنے لحاظ سے چیزوں کی تعبیر کرتے ہیں اور تشریح کرتے ہیں. دیکھیں انسانیت جو ہے نا, انسانیت کی جو بات ہے نا, اگر مستند کسی نے کی ہے اور جس کو پورے ورلڈ نے ذہنی طور پہ قبول کیا ہے, وہ بہرحال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی بات کی ہے. اچھا, جن لوگوں کا قرآن کا مطالعہ ان کو بھی پتہ ہے کہ قرآن کا بنیادی موضوع جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے, وہ انسان ہے. اچھا, اگر آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. ہاں, زیادتی اگر کوئی کرتا ہے وہ تو ظاہر ہے آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے نا, ادروائز کبھی ایسے نہیں. انصاف کی اگر بے شمار کہانیاں اس طرح کی ہیں, یہودی اور مسلمان آپ کے پاس آئے, آپ نے دیکھا کہ یہودی حق پہ ہے تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا. اچھا, اسی طرح یہ نہیں ہے کہ بچوں کو آپ قتل کرنا شروع کر دیں یا عورتوں کو آپ قید کرنا شروع کر دیں یا ان کو مارنا شروع کر دیں. کوئی ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی. پھر یہ ہے کہ جو بدر کے قیدی تھے ان کو آپ چھوڑا کس طرح گیا ہے کہ جو ان کو ٹوکن منی لے کے یا وہ اگر وہ بچوں کو پڑھا دیتے تو ویسے آپ چھوڑ دیتے ہیں. اب اس سے زیادہ کیا آپ کا ایک انسانیت کے لیے جو کام ہے وہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ آج کل جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں نا جی, یہ بنیادی طور پہ انسان کے لفظ کا استحصال کر رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ استحصالی ٹولہ ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو شفقت اللہ مشتاق صاحب, ہم بہت آپ سے مستفید ہوں گے, آئندہ اور بھی پروگرام کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے آپ والد کیسے ہیں, شوہر کیسے ہیں, اس حوالے سے بھی ہم ایک آپ کا ڈیٹیل انٹرویو کریں گے. بہت ساری کمیاں رہ گئی ہیں, تو آخر میں ہم آپ کا جو کچھ کلام, منتخب کلام سننا چاہیں گے آپ کی. الہی یہ کیا ماجرا ہو گیا, میرا یار مجھ سے خفا ہو گیا ہے. واہ واہ واہ. میرا یار مجھ سے خفا ہو گیا ہے, الہی یہ کیا ماجرا ہو گیا ہے. کہی بات میں نے بڑی مختصر سی, واہ, کہی بات میں نے بڑی مختصر سی, مگر ایک محشر بپا ہو گیا ہے. مگر ایک محشر بپا ہو گیا. کہی بات میں نے بڑی مختصر سی, مگر ایک محشر بپا ہو گیا ہے. مگر ایک معاشر بپا ہو گیا ہے. پڑے ہیں ہمیں خواب غفلت میں ورنہ, پڑے ہیں ہمیں خواب غفلت میں روانہ ہر ایک قافلہ ہو گیا ہے. اور آخری شعر ہے, بتا دے حقیقت اسے اس کی شفقت, بتا دے حقیقت اسے اس کی شفقت, جسے الزام ہے وہ خدا ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. اور دیکھیں شفقت اللہ مشتاق صاحب نے آج حقیقت کھول کر سامنے رکھتی ہے. ماشاءاللہ بہت انسان دوستی کا پیکر ہیں شفقت اللہ مشتاق, بہت بڑے افسر ہیں, اور بہت سب سے بڑی بات ہے کہ قادر الکلامی کی جو انتہا ہے وہ شاعری ہے, اور شاعری پر انہیں دسترس حاصل ہے. آج جو بحر و بر لگتا ہے, واہ واہ واہ, کل وہ ذرہ بھر لگتا ہے. واہ, آج جو بحر و بر لگتا ہے,
کل وہ ذرہ بھر لگتا ہے، میں نے من میں ڈوب کے دیکھا، واہ واہ واہ، میں نے من میں ڈوب کے دیکھا، یہ تو رب کا گھر لگتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہر سے کیوں نہ پیار کروں میں، ہر میں مجھ کو ہر لگتا ہے، ہر سے کیوں نہ پیار کروں میں، ہر میں مجھ کو ہر لگتا ہے، جب سے میں نے محنت کی ہے، واہ واہ، ذرہ مجھ کو زر لگتا ہے، ذرا مجھ کو سر لگتا ہے، اور تیرے بن مشتاق مجھے تو سونا سونا گھر لگتا ہے۔ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، کمال۔ تو یہ تھے شفقت اللہ مشتاق صاحب، جو انسان دوستی کا پیکر ہیں۔ سب سے بڑے افسر ہونے کے باوجود وہ انسانیت کے علمبردار اور ایک ایسا پیغام، آفاقی پیغام دے رہے ہیں جو انسانیت کی بقا اور سلامتی کے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کا پروگرام ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ زاہد عباس سید کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے آگاہی پروگرام کے ساتھ سرزمین ٹی وی پر۔